بہت خوش آمدید اس چینل پر۔ امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی ہیلپ فل ہونے والا ہے آپ کے لیے، اس لیے اسے لاسٹ تک دیکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو ہیلپ فل لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صحت مند رہنے کے لیے معاف کرنا سیکھیے۔ ٹاپک کی ابتدا میں کچھ انٹرسٹنگ چھوٹی سی ایگزامپل سے کروں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بندروں کو پکڑنے کے لیے خاص طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کرتے کچھ یوں ہے کہ ثابت ناریل کو ایک سرے سے کسی تار یا زنجیر سے مضبوطی سے باندھ کر اس کے دوسرے سرے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سوراخ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ بس بندر کا چھوٹا سا ہاتھی اس میں پورا جا سکتا ہے، اور واپس بھی سیدھا ہی نکالا جا سکتا ہے، یعنی مٹھی بند ہونے کی صورت میں باہر نہیں آ سکتا۔ اب اس ناریل میں ایک کیلا رکھ کر بندروں کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بندر کیلے کی لالچ میں اس ناریل کی جانب لپکتا ہے اور بے سوچے سمجھے ناریل کے سوراخ اندر ہاتھ دے دیتا ہے۔ اب کیلا تو ہاتھ میں آ جاتا ہے مگر ہاتھ وہیں پھنس جاتا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کرتا ہے مگر سوراخ تو بنایا ہی اسے پھنسانے کے لیے ہے، اور بندر کیلے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے مٹھی نہیں کھولتا۔ نتیجے میں نہ تو ہاتھ باہر آتا ہے اور نہ ہی وہ کیلے سے لطف اندوز ہو پاتا ہے۔ وہ بری طرح پھنس جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ناریل میں ہاتھ پھنسایا ہوا یہ بندر پکڑنے والوں کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اگر بندر مٹھی کھول دیتا تو اس کا ہاتھ باہر آ جاتا، لیکن کیلے کی طلب میں ایسی کشش تھی کہ وہ ہاتھ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ خیر، یہ تو انسانوں کی ایک چال تھی جو بندروں کو پکڑا جا سکے۔ اگر تھوڑا سا غور کیجیے تو کچھ یہی صورتحال ان انسانوں کی بھی ہوتی ہے جو ماضی کو پکڑے رکھتے ہیں، کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا ناکامی سے چمٹے رہنے والوں کی ہوتی ہے۔ انسان کی خواہشیں، زندگی میں ہونے والے ناخوشگوار حالات، حادثات، ناکامیاں اور کچھ نہیں تو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی تلخیاں بھی ان کو ذہن کو کبھی اس قدر جکڑ لیتی میں آگے بڑھنے کا احساس ہی مٹنے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ معاف نہ کرنے کی عادت ہے۔ ہم آسانی سے بھلا نہیں پاتے، اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو نہ بھلانے کی کوشش کرتے اور نہ ہی زیادتی کرنے والے کو معاف کرتے ہیں، مگر زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ معاف نہ کرنے اور نہ بھلانے کی عادت انسان کو ذہنی دباؤ، غصہ، ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے برعکس معاف کر دینے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس پر جہاں دنیا کے ہر مذہب نے تعلیم دی ہے، وہیں اب محققین نے بھی سائنسی شواہد اور حقائق حاصل کیے ہیں۔ سائنسی بنیادوں پر ثابت ہوا ہے کہ معاف کر دینا خود معاف کرنے والے کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ تو جناب، مائنڈ فلنس کی مشقوں سے پہلے ذرا کچھ بات ہو جائے سائنسی تحقیقات کی۔ ہاپ کالج میشیگن میں امریکہ میں نفسیات کی پروفیسر شیرولٹ وین نے مختلف لوگوں پر معاف کر دینے کے جذباتی اور نفسیاتی اثرات کا بغور جائزہ لیا۔ جب مطالعے میں حصہ لینے والے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس نے انہیں ماضی میں تکلیف دی تھی، تو ایسا کرنے پر ان لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، بلڈ پریشر بھی نارمل سطح سے تجاوز کر گیا، جس کی وجہ سے ان کے ماتھے پر پسینہ بوندوں کی شکل میں اکٹھا ہونے لگا۔ لیکن جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ہمدردی کا رویہ اختیار کریں اور تصور کریں کہ انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا، تو صرف ایسا تصور کرنے سے ہی ان لوگوں کے جذباتی نفسیاتی تناؤ میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پروفیسر شیرولٹ کے مطالعے کے نتائج دوسرے مطالعوں کے نتائج سے ملتے جلتے ہیں، جن میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ بغض اور عناد رکھنے سے انسان کی صحت تباہ ہوتی ہے، جبکہ معاف کر دینے سے انسان کی جسمانی، جذباتی اور نفسیاتی صحت میں بہتری آئی ہے۔ 2011 میں یونیورسٹی میڈیکل سینٹر نارتھ کیرولینا امریکہ میں ایک تحقیق کی گئی اور اسے US سوسائٹی آف بیہیویئرل میڈیسن میں پیش کیا گیا۔
اس تحقیقی مطالعے سے یہ بات سامنے آئی کہ معاف کر دینے سے بے خوابی کی شدت میں کمی آتی ہے۔ معاف کر دینے سے HIV سے متاثرہ مریضوں کے دفاعی نظام میں بھی تقویت نوٹ کی گئی ہے۔ معاف کرنے والے لوگوں کے مختلف اقسام کے جذباتی اور نفسیاتی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ تحقیق نے ثابت کیا کہ اگر آپ خود کو تکلیف پہنچانے والوں کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ کا یہ عمل آپ کو نہ صرف ذہنی طور پر پرسکون کرتا ہے بلکہ آپ جسمانی صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ انٹرنیشنل فارگیونیس انسٹی ٹیوٹ کے بانی ڈاکٹر رابرٹ اینڈرائٹ اور ان کی ٹیم نے دل کے مریضوں پر معاف کر دینے کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک تحقیقی مطالعہ کیا۔ یہ تحقیق 2009 میں سائیکالوجی اینڈ ہیلتھ جرنل میں شائع ہوئی۔ اس تحقیق سے پتہ چلا کہ جن مریضوں نے معاف کر دینے کی عادت کو اپنایا ان کے جسم میں دوران خون کی گردش بہت بہتری آئی ہے اور انہوں نے دل پر محسوس کیے جانے والے دباؤ میں بھی خاصی کمی محسوس کی۔ کیا دنیا میں سب کچھ قابل معافی ہے؟ ڈاکٹر رابرٹ اینڈرائٹ اس کا جواب ہاں میں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں کسی ایسی غلطی کو نہیں جانتا جسے معاف نہ کیا جا سکے یا جس کی تلافی نہ کی جا سکے۔ جب انسان معاف کرتا ہے تو یہ عمل اس کے جسمانی عوامل یعنی فزیولوجی میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ غصہ نہ صرف انسانی جسم کے لیے بلکہ اس کی روحانی صحت کے لیے بھی انتہائی منفی اثرات رکھتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ معاف کر دینے سے نہ صرف انتہائی غصے سے نجات ملتی ہے بلکہ اس اذیت سے بھی جو ہماری صحت کے لیے خاموش قاتل کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ لیکن کچھ ایسا بھی ہے جسے معاف کرنا اتنا آسان نہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں معاف کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے؟ 2010 کی ایک تحقیقی مطالعے کے مطابق غداری ایک ایسا جرم ہے جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے، فریب، بے وفائی اور وعدہ خلافی کو معاف کرنا قطعی پسند نہیں کرتے۔ تلخیاں اکثر عام لوگوں کو شدت پسندی پر اکسانے کا باعث بنتی ہے۔ یہ شدت پسندی کسی بھی نقصان پہنچانے سے لے کر اپنی ذات کو جلانے، کوڑانے اور بہت بڑے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ لیکن وہ افراد جو معاف نہیں کرتے وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتے جاتے ہیں اور اکثر کسی نہ کسی لا علاج بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاتے ہیں کہ جانوروں کے بیہیویئرز پر کی جانے والی تحقیقاتی ٹیم نے انکشاف کیا کہ ویسے تو جانور بھی آدمیوں کی طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے برتاؤ اور مخصوص حرکتوں سے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بلیوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیے جانے والے برتاؤ کو یاد رکھتی ہیں اور کبھی معاف نہیں کرتی۔ یہ بھی ایک ایسی خصلت ہے جو آدمی اور حیوان میں مشترک ہے۔ جی بالکل، بچے آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ مائنڈ فلنس لیٹ گو کی مشق کس طرح کرنی ہے یہ آپ بچوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ ریسرچرز کہتے ہیں کہ بچے کسی کے معافی مانگنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اس کے لیے ریسرچرز نے 7 اور 8 سال کے بچوں کے برتاؤ کا تفصیلی مطالعہ اور مشاہدہ کیا۔ وہ کسی بھی واقعے یا جھگڑے کو وقتی طور پر محسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، لڑتے ہیں اور پھر بھول بھی جاتے ہیں۔ ایک اسٹڈی ریسرچ منعقد ہوئی ایرسمس یونیورسٹی میں اور وہ افراد جو آسانی سے معاف نہیں کرتے تھے انہیں بغیر گھٹنے موڑے اچھلنے کے لیے کہا۔ ان کی چھلانگ زمین سے زیادہ 22 سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی، اور پھر وہ افراد جو کھلے دل سے معاف کر دینے والے تھے، لیٹ گو یعنی جانے دو کی اہمیت کو سمجھتے تھے، ان کی چھلانگ زمین سے فضا میں 30 سینٹی میٹر ایوریج ریکارڈ کی گئی، جو دوسرے گروپ سے زیادہ تھی۔ ان تجربوں سے واضح ہے کہ معاف نہ کرنا دراصل ایک انچاہا بوجھ ہے جو آپ لادے پھرتے ہیں۔ مائنڈ فلنس بریدنگ لیٹنگ گو کی سب سے بہترین مثال ہے۔ سانس کے آنے جانے پر ہی ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ ہم ناک سے سانس لیتے ہیں، اندر کی جانب کھینچتے ہیں اور پھر اسے باہر نکالتے ہیں۔ اب ذرا اسی مقام پر ایک لمحے کے لیے ایک مشق کیجیے، سانس اندر کھینچیے اور اسے روکے رکھیے۔ ایسا آپ چند لمحوں سے زیادہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ایک کے بعد دوسری سانس کا آنا ضروری ہے، اور اس دوسری سانس کے آنے کے لیے آپ کو پہلی سانس کو جانے دینا ہوگا،
اسے چھوڑنا ہوگا۔ سانس لینے کے لیے مائنڈفلنس بریدنگ کو عادت بنائیے۔ معاف کرنے کے حقائق کا مشاہدہ کیا گیا تو مندرجہ ذیل فوائد سامنے آئے۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ مختلف تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب آپ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر آپ کا اسٹریس کنٹرول میں رہتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دوسروں کی طرف سے دیے گئے دکھ اور تکالیف کو بھول کر ان کو معاف کر دینے سے آپ کا مدافعاتی نظام خود بخود مضبوط ہونے لگتا ہے۔ جسمانی درد سے چھٹکارا۔ تحقیق کے مطابق جسمانی درد کے عارضے میں مبتلا لوگوں کو دوسروں کو معاف کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس عمل سے حیرت انگیز طور پر ان کے درد اور اعصابی تناؤ میں کمی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ معاف کر دینے سے آپ کے ذہنی دباؤ اور دماغی صحت پر پڑنے والے منفی اثرات تیزی سے زائل ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ذہنی دباؤ ہی ہے جو انسانی جسم پر بہت سے منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان منفی اثرات میں ہائی بلڈ پریشر، پریشانی اور ڈپریشن شامل ہے۔ اس لیے اب مذہب اور طبی ماہرین کے ساتھ ساتھ سائنسدان اور محققین کی بھی یہ رائے ہے کہ معاف کر دینا آپ کے ذہنی دباؤ کو ختم کر کے آپ کو پرسکون زندگی فراہم کرتا ہے۔ آخر میں نہایت اہم سوال، کیا معاف کرنا اتنا آسان ہے؟ نہیں، قطعی نہیں۔ معاف کرنا آسان عمل نہیں ہے۔ یہاں یہ الجھن بھی ہے کہ اس طرح تو اذیت دینے والا یا تکلیف دینے والا کبھی بھی اپنے فعل کو غلط نہیں سمجھے گا، اسے پتہ ہوگا کہ معافی مل جائے گی۔ تو جناب، معاف کر دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم سچ کا ساتھ نہ دیں۔ ایسے میں لوگ بزدل بھی تو سمجھ سکتے ہیں، سمجھیں گے کہ ہم میں سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ جب ہم کسی معاملے یا ناخوشگوار تجربے کو معاف کر دیتے ہیں تو ہمارے اندر اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے اور مستقبل کے لیے مثبت لاہے عمل اختیار کر سکے۔ معاف کر دینے کا مطلب صرف معافی نہیں، یعنی معافی کے چند الفاظ منہ سے ادا کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب ان حقائق کو تسلیم بھی کرنا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ معاف کر دینے کا عمل انسان میں وسعت نگاہ پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ کھلے دل سے نہ صرف حقائق کو تسلیم کرے بلکہ معاملے کے دوسرے پہلوؤں پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ تو یاد رکھیے، ناپسندیدہ صورتحال یا معاملے کو سمجھنے کے لیے چھوڑو دو یا جانے دو، یا پھر معاف کر دینا صرف اور صرف مضبوط اور صحت مند اعصاب کے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ مائنڈفلنس بریتھنگ کی مستقل عادت آپ کو یہ طاقت اور اعصاب کو وہ مضبوطی عطا کرتی ہے۔ معاف کر دینے میں ہی شفا ہے۔ اگر آپ نے بھی سب کو معاف کر دیا ہے تو پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس طرح کے میریکلز ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل اور آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی لا سکے۔